تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، ان کو آزمایا، بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات کے ذریعے سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی چند باتوں میں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام ان باتوں میں پورے اتر گئے، یعنی امتحان میں سے جتنے نمبرات ان کو ملنے تھے پورے کے پورے نمبرات امتحان میں حاصل کیے۔ قال، تو اللہ رب العزت نے امتحان پاس کرنے کے بعد ان کی عزت افزائی کے لیے کہا، انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا پیشوا اور امام بناؤں گا۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے الہ العالمین یہ پیشوائی اور یہ امامت میری اولاد میں سے بھی ملے یا مل جائے۔ قال، اللہ کی طرف سے جواب آیا، لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ہمارا اقرار ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں سب سے پہلے شروع ہوا۔ اس سے پہلے اب تک اہل کتاب یہود کا خاص طور سے ذکر چلا آ رہا تھا، ان کی قباحت، شناعت، ان کی امامت، ان کی پیشوائی، پھر کس طرح ان کو اس عہدے سے معزول کیا، کس طریقے سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو من، سلوہ اور بادل کا سایہ اور مختلف اپنی انعامات کس طرح اس قوم پر فرمائے تھے، ان کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یہ سب باتیں تقریباً گزر چکی ہیں۔ اب یہاں سے تقریباً 4 رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خانہ کعبہ کے بانی ہیں، معمار ہیں، ان کا تذکرہ، اسی طریقے سے بیت اللہ مسجد حرام کا تذکرہ، اور پھر اسی درمیان میں ان کی اس دعا کا تذکرہ جس دعا کی برکت سے آخری پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے۔ پھر اسی کے بعد تحویل قبلہ، جس کو یہود بڑا اہم مسئلہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو پھر انہوں نے بیت المقدس کی طرف سے رخ کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کیوں کر لیا۔ یہ سب سوالات کے جوابات آ جائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت جس نبی کو، پیغمبر کو مانگا تھا، یہ ان کی دعا کی بدولت مکے کی سرزمین کے اندر پیدا ہو گئے، انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اس لیے آیت بڑی اہم ہے۔ اس آیت کو آپ یہ سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
ایک زندگی تو وہ ہے جو کتابوں کے اندر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتی ہے، ایک زندگی وہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ تاریخی زندگی کا تو کوئی زیادہ اعتبار نہیں ہوتا، لیکن قرآن پاک اور احادیث سے جس چیز کو کلیئر بیان کیا جائے وہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کو اصل میں یہ غرہ اور گھمنڈ تھا، جیسے کہ آپ پہلے سن ہی چکے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، لن تمسنا النار۔ اسی طریقے سے ان کا دعویٰ تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس کی اولاد ہے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، جنت صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے۔ ان کا دعویٰ یہ اس لیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی آزمائش امتحانات کے بعد ان کے سر پر منصب نبوت رکھا اور اللہ نے ان کو امامت کا درجہ عطا فرمایا، پیشوائی کا درجہ، اور یہ امامت اور مطبوعیت ان کی نسل کے اندر چلتی رہی۔ اب بنی اسرائیل کو یہ لگنے لگا کہ صرف نبوت ہمارا حق ہے، رسالت ہمارا حق ہے، یہ کسی اور کے اندر منتقل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے خاندان قریش بنی اسماعیل کے اندر آخری پیغمبر کو مبعوث فرمایا تو یہ لوگ کہنے لگے کہ نبوت ہمارا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب عطا فرمایا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرو کہ کتنے امتحان سے گزرنے کے بعد ان کو نبوت اور رسالت سے اور امامت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ عہد، یہ نبوت، امامت میری اولاد کو ملے گی، تو اللہ نے اس کو خاندان حسب نسب کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ نے صفات کے ساتھ متصف کیا کہ ہاں ظالموں کو تو نبوت اور امامت نہیں ملے گی، البتہ جو ظالم نہیں ہوں گے ان کو نبوت اور امامت سے سرفراز کیا جائے گا۔ اے اہل کتاب، تم اپنی زندگی میں غور کر لو، کون سا ظلم ایسا ہے جو اب تک تم نے نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کن حالات میں ہوئی کہ فرعون بچوں کو ذبح کرتا تھا، اللہ رب العزت نے تم پر یہ فضل فرمایا کہ اس بچے کی صحیح سالم تربیت پرورش خود فرعون کے گھر کے اندر کرائی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو تم کہنے لگے کہ ہم تورات کو جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اترتا ہوا یا اللہ کا دیدار نہ کرے اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ اسی طریقے سے تم نے جب اللہ نے فرعون کو غرق کیا تمہاری نظروں کے سامنے تو تم نے اس کے بعد بھی بشری کی پرستش اور عبادت شروع کر دی۔ الغرض بہت سارے ظلم اور فساد اور زیادتی تمہاری زندگی کے اندر ہیں، اس لیے اب اس منصب امامت سے معزول کر کے تم کو ہٹایا جاتا ہے اور اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل، انہی کی اولاد میں سے آخری پیغمبر کو اس مقام پر لایا جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حال یہاں سے شروع ہوتے ہیں، چونکہ یہود بھی، نصارہ بھی اور مکے کے مشرک بھی، اور اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کا جو خاندان تھا قریش، چونکہ وہ تو تھے بنی اسماعیل میں سے، یہ سب کے سب اس بات پر دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو قرآن نے کلیئر مسئلہ بیان کر دیا کہ اب ابراہیمی وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلے گا، باقی ان کے حسب سے تعلق رکھے لیکن ان کی ملت اور ان کے دین پر نہ چلے تو اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اس کے پروردگار نے بکلمات، چند چیزوں میں۔ وہ چند چیزیں کیا تھی؟ مفسرین نے بڑی باتیں اس کے اندر بیان کی ہیں۔ بعض نے کہا کہ جس گھر کے اندر پیدائش ہوئی
وہ گھر بت پرست ہی نہیں بلکہ بتوں کا کارخانہ، پوری فیکٹری تھی۔ ان کے والد جن کا نام تاریخ یا آذر کتابوں میں آتا ہے، یہ اپنے زمانے کے بڑے پروہت تھے، یعنی کہ جو بڑے بڑے اس زمانے کے مندر اور عبادت خانے ہوتے تھے یہ ان کے انڈر کے اندر چلتے تھے، اتنے بڑے آدمی تھے۔ ایسے گھر کے اندر ایک ایسے بچے کا پیدا ہونا کہ جس نے ان بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ قوم ناراض ہو گئی، بائیکاٹ کر دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کا، یہاں تک کہ پھر جب بڑے ہوئے تو آپ جانتے ہیں قرآن کے اندر آئے گا سورہ انبیاء کے اندر کہ ان کے بت خانوں کے اندر گھس کر کے سب کی کسی کے ہاتھ توڑے، کسی کے پیر، اور اس کے بعد پھر آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے آگ کے اندر بھی حفاظت فرمائی، پھر وطن چھوڑنا پڑا، اور ان کے زمانے کا جو تھا نمرود، اس کے دربار کے اندر ان کا مناظرہ ہوا، اس کو بھی لاجواب انہوں نے کر دیا دلائل کے ساتھ، یہاں تک کہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر کے مصر کی طرف اور بیت المقدس کی طرف، اردن شام کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر دوسری شادی ہوئی حضرت ہاجرہ سے، آپ جانتے ہیں 85 سال کے بعد اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ ابھی دودھ پیتا بچہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر امتحان آ گیا، آزمائش، کہ اس کو اس جگہ پر چھوڑ کر کے آؤ جہاں زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اور بڑے ہوئے تو اللہ کی طرف سے خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ کسی عمل کی فضیلت بیان کی جاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ ثواب بھی بیان کیا جائے، اتنا بڑا اجر ملے گا اس کے اوپر، تو انسان کو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جتنے بھی امتحان لیے اس میں کسی اجر اور ثواب کا اللہ نے کوئی پہلے ذکر نہیں فرمایا، یعنی یہ کہ ہم تمہیں امامت دیں گے لیکن تمہیں ان امتحان سے گزرنا پڑے گا، تو آدمی سوچے گا چلو امامت تو ملے گی کم سے کم، ایسا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ امتحان لیتے گئے یہاں تک کہ جب وہ سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے پھر اللہ نے منصب امامت اور نبوت ان کو عطا فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل امتحان یہی ہے کہ بغیر کسی ثمرے کے اور بغیر کسی رزلٹ کے انسان محنت کرے اور پھر اس کے اوپر انعام ملے تو یہ بڑا سرپرائز ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہے، امتحانات سے بھری پڑی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی ان کے رب نے۔ اچھا، آزمائش سے بعد مرتبہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تکلیف، مشقتیں، پریشانیاں، یاد رکھیے آزمائش اور امتحان، قربانی انسان کو بلند مرتبوں پر پہنچانے کے لیے بھی لی جاتی ہے۔ آزمائش کا مطلب دکھ اور تکلیف نہیں ہوتا، آزمائش کا مطلب ہوتا ہے محنت اور جفا کش بنا دینا، جیسے کہ لوہے کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، سونے کو آگ کے اندر پگھلا کر کے اس کو بالکل ایک دم چمکدار اس کے زیورات بنائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے امتحان کا مطلب ہوتا ہے ترقی، امتحان کا مطلب نعوذ باللہ کوئی تکلیف یا مصیبت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے امتحان پاس کیے، اسی لیے روایت میں آتا ہے کسی نے پوچھا کیف کنت خلیلا، اے ابراہیم تم اللہ کے دوست اور خلیل کیسے بنے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بذلت نفسی للنیران، میں نے اپنی جان آگ کے حوالے کر دی، اللہ نے جان مانگی میں نے جان پیش کر دی۔ مالی للضیفان، اللہ نے مال مانگا تو میں نے مہمانوں کے اوپر خرچ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سورہ ہود میں آئے گا، فرشتے آئے تو ان کے سامنے بچڑے کے کباب بنا کر کے پیش کر دیے، یعنی بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ تو کہنے لگے میں نے اپنی جان آگ پر قربان کر دی، بذلت نفسی للنیران، اور وہ مالی للضیفان، مال میں نے مہمانوں کے اوپر خرچ کر دیا۔
وولدی للقربان، اور اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا۔ فرمایا فانا خلیل الرحمن، پس اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ تو یہ دوستی کا تاج ویسے ہی نہیں ملا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت اہل کتاب کو سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جن کا تم نام لیتے ہو ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، وہ تو اتنے کام کے انسان تھے، اور تم کہاں پر ہو کہ تمہاری زندگی کے اندر ظلم ہے، جہالت ہے، تاریکیاں ہیں، اور پھر حسد کی وجہ سے صرف یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں امامت ملے گی۔ اللہ نے تو صاف کہہ دیا تھا لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالموں کو میری یہ عہد اور میری یہ سنت حاصل نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، نہیں، یہ دعا مانگی تھی ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اس دعا کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں، اللہ نے آخری پیغمبر کو پیدا کر دیا۔ تو اسی کو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام، مقتدیٰ، پیشوا بناؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کر لیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو رہی ہے، اس لیے اپنی اولاد کا بھی اس میں حصہ لگوا لو۔ یہ تو بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صاف جواب دیا قال لا ینال عہد الظالمین، یہ نبوت، یہ امامت ملے گی لیکن ظالموں کو نہیں ملے گی۔ اب خود سوچ لو ظالم کون ہے؟ تم نے اس وقت تک ظلم کی انتہا کر کے اس مقام سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیا۔ تو اس لیے ان آیات کی مزید کل تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 30 ایسی جگہ ہیں فضیلت کی، اور وہ 30 کی 30 10 سورہ احزاب کے اندر ہیں، 10 سورہ توبہ کے اندر ہیں، اسی طریقے سے 10 سورہ مومنون کے اندر ہیں، التائبون، اسی طریقے سے قد افلح المؤمنون، اور ان المسلمین والمسلمات، یہ 10 ملا کر کے 30 چیزیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر وہ 30 کی 30 باتیں بعینہ بدرجہ اتم طور پر موجود تھی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ختنہ کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، مونچھیں پست کرنا، اسی طریقے سے بغل کے بال اکھاڑنا اور زیر ناف بال لینا، یعنی ناخن تراشنا، یہ اس طرح کی جو اہم باتیں ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باضابطہ شروع ہوئی۔ اور یہ ساری کی ساری آج جس امت اور جس نبی کی زندگی کے اندر ہے وہ آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کامیابی اب انہی کے اتباع کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مکمل طریقے سے عمل کرا ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک۔